اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ سورہ کہف کی چند آیاتیں اور اس کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یعنی یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا، بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی بندوں کے دینی و دنیاوی مسائل کو رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی جو اس اللہ کی طرف سے صادر یا نازل ہونے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ مطلب قرآن کریم میں ہے کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ہے روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کوئی نیک اعمال والا ہے۔ آیت نمبر 8 اس پر جو کچھ ہے ہم سے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، یعنی جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا گیا ہے کیا تم اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ مطلب یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ آیت نمبر 11 پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ آیت نمبر 12 پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں۔ ان کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا ہم اتنا عرصہ سوئے رہے، دوسرا اس کی نفی کرتا اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتلاتا۔ آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں
یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کو معبود پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا ہے، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، یعنی کہ جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ مطلب یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہیاب نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے، آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی، یعنی کہ تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔ یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ آیت نمبر 19، اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم، یعنی کہ گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم 1 دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ کہنے لگے، تمہارے ٹھہریے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر لے کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یعنی کہ احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آ پڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ اگلی آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے جانیے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے،
یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے اور نہ دنیا کے۔ آیت نمبر 21۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی کہ اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو۔ یعنی کہ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔ جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلا دیا تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے۔ آیت نمبر 21 میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک۔ شوکافی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کثیر نے دوسری رائے کو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ آیت نمبر 22۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا تو ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی یعنی کہ یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے، خصوصاً اہل کتاب جو کتب سماویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔ غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے، یہ بھی اسی طرح اٹکل بچوں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 3 قول بیان فرمائے۔ پہلے 2 قولوں کو ظن و تخمین کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے۔ بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ وہ صرف 7 تھے، جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، یعنی کہ بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ جس سے پوچھا جائے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وہی موجود ہے، جبکہ دوسروں کے پاس اوہام کے سوا کچھ نہیں۔
آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا ہے، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں: روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں کل سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں۔ اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ آیت نمبر 24 یہاں ختم ہوتی ہے، جس کے معنی ہیں، یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو۔ پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب اس کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار ہے، یعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ آیت نمبر 25 وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے، یعنی جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے، اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس کی بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے وہ کتنی مدت غار میں رہے۔ سبحان اللہ۔